اب دیکھیے اردو میں ہم نے آپ کو 2-3 غزلیں الگ الگ شاعروں کی پڑھائی تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مولانا حضرت موہانی جو ایک اردو کے بہت اچھے شاعر تھے، انہوں نے غزل کو ایک نئی جہت دی، ایک نیا رنگ و روپ دیا۔ ان کی ایک مشہور غزل ہے آپ کے نصاب میں داخل، اس کی توضیح کریں گے، وضاحت کریں گے۔ مولانا حضرت موہانی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سیاسی میدان میں بھی بہت آگے تھے، صحافتی میدان میں بھی بہت آگے تھے۔ اس طرح سے سیاست میں اور صحافت میں اور ادب میں ہر مقام جو میدان ہے ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ تو ان کی ایک مشہور غزل ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے، دیکھیے ان کی جو فکر کی اڑان ہے، کس طرح سے انہوں نے نئی تشبیہات سے اور نئی مثالوں سے اپنے خیالات کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، روشن ہے، منور ہے، روشنی بکھری ہوئی ہے، چمک رہی ہے۔ جمال بنے حسن، یار بنے محبوب، محبوب کی حسن کی روشنی ہماری محفل میں بکھری ہوئی ہے۔ پوری محفل کی رونق جو ہے وہ محبوب کے موجود ہونے کی بنا پر ہے۔ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، گلاب کا پھول جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح گلابی ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معشوق جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہے، لگتا ہے کہ اس کا چہرہ دہک رہا ہے ایک انگارے کی مانند، اور اس رونق سے سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور اس محفل کی رونق کا سبب یہی ہے کہ اس میں ہمارا خوبرو، خوشرو یا کہنا چاہیے گل رو محبوب موجود ہے۔ آگے کا شعر دیکھیے کہ اللہ نے جسم یار کی خوبی کی خود بخود، جسم یار محبوب کا جسم، اس کے سراپا کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارے محبوب کے جو جسم کی خوبی ہے، جو اس کا سراپا ہے، ارے صاحب اس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا کہنے ہیں، اس کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، پیرہن مانے لباس۔ ہمارے محبوب کا پورا پیرہن، پورا لباس جو ہے وہ گویا کہ رنگینیوں کی دعوت دیتا ہے، اور اس طرح سے جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ جان چھڑکنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے سراپا کے اوپر محبوب کی پوری شخصیت اور اس کی حسن کی جو جادوگری ہے، حسن کی جو سجاوٹ ہے، اس کا انہوں نے اپنے اعتبار سے اظہار کیا ہے۔ تیسرا شعر ہے کہ حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، یعنی ہمارے محبوب کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کے غرور سے حیرت ٹپک رہی ہے، اور شوخی سے اضطراب، اور جو شوخی ہے، جو ادائیں ہیں، ناز و ادا ہیں، نخرے ہیں، ان سے بے چینی، چلبلاپن ظاہر ہو رہا ہے۔ دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام، یعنی میرے محبوب نے ان تمام اداؤں کو، کہ کیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جائے، اپنا دیوانہ بنایا جائے، کیسے اپنے حسن کے جلووں کو بکھیرا جائے اور لوگوں کو مضطرب کر دیا جائے، بے چین کر دیا جائے، یہ سارا ڈھب، یہ ساری کاریگری، یہ سارے ناز اور نخرے ہمارے محبوب نے سیکھ لیے ہیں، اور وہ اس محفل میں ان کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے کہ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، چشم یار مانے محبوب، چشم مانے آنکھیں، جادو نگاری یعنی جادو جیسی خوبی جن میں موجود ہو، جسے جادو ہوتا ہے نا کہ انسان وہ سب کر لیتا ہے جادو کے اثر سے جو نہیں کرنا چاہتا ہے وہ، تو وہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کی نگاہوں کا جادو ہے کہ ہم اس پہ فریفتہ ہو گئے ہیں، ہم اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام، وہ کہنا صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ پوری محفل جو ہے وہ ایک نظر میں، محبوب نے ہمارے اس محفل کے لوگوں پہ اپنی ایک نظر ڈالی، یا لوگوں نے ایک بار ان کو دیکھا اور وہ پھر اس کے حسن کی، اس کے دلربائی کے قائل ہو گئے اور اس کے وہ دیوانے ہو گئے۔
تو یہ دیوانگی جو ہے گویا ہمارے محبوب کے اندر جو حسن ہے اور حسن کے اندر جو جادوگری ہے اس کی کرشمہ سازی ہے۔ آخری ایک شعر ہے جس کو آخری شعر کو غزل میں مقطع بھی کہا جاتا ہے، جس کے اوپر غزل کا خاتمہ ہو رہا ہے، جس میں بالعموم شاعر اپنا تخلص کا بھی بیان، اپنے تخلص کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی حسرت تخلص حسنین کا، حسرت فضل الحسن، حسرت موہانی کا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر۔ شیرینی انہوں نے مٹھاس، یہاں یہ نسیم کا مطلب لکھنؤ میں جو نسیم تھے اور جنہوں نے مثنوی لکھی ہے ان سے نہیں ہے، بلکہ دلی میں ایک نسیم تھے جو نواب اصغر علی خان نسیم، ان کا نام کیا تھا؟ نواب اصغر علی خان تھا، نسیم ان کا تخلص تھا، اور اصغر ان کے شاگرد تھے۔ ان کی بات کر رہے ہیں، اپنے استاد کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہماری شاعری میں ہمارے استاد کی شیرینی ہے، لطافت ہے، مٹھاس ہے، اور سوز و گداز میر۔ سوز و گداز کا مطلب درد، تڑپ، جو میر کی شاعری میں تھی تو یاس انگیزی بھی تھی، درد بھی تھا، تڑپ بھی تھی، وہ بھی خوبیاں ہماری شاعری میں ہیں۔ حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ سخن مانے شاعری، یعنی تمہاری شاعری کے اوپر شاعرانہ حسن ختم ہو گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے بڑے شاعر ہو، تم نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا ہے۔ یہ ایک طرح سے وہ اپنی خود تعریف کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہوں گے کہ شاعر اپنے منہ سے میاں مٹھو کیوں بن رہا ہے، لیکن یہ ایک صنعت ہے جس کو تعلی کہتے ہیں، اور شاعری میں اس تعلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خوبیاں، اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا۔ یہ تعلی جو ہے شاعری میں ایک شاعر کے لیے جائز ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے منہ سے انہوں نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اب یہ جو 1 2 3 4 5 صرف 5 اشعار پر مشتمل یہ غزل ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن اصغر گونڈوی جو ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور صوفی منش شاعر ہیں، ان کی شاعری نے بھی ایک نیا انداز اختیار کیا اور زمانے میں اپنی چھاؤں یا چھاپ چھوڑی۔ اگلے دن اس کو ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے۔